بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ اختلاف کی متعلق پہلے بات ہوئی تھی، اور کل درمیان میں ایک پرچی آئی اور اس نے میرا رخ موڑ دیا مجذوب اور سالک مجذوب کی طرف. آج پھر اس کے ساتھ اختلافات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اتفاق کے بہت ہی فوائد ہیں. تو بتایا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہماری یہ بے دین لوگوں کی، یا جو دین سے بے خبر ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے، ان کے اختلاف ہے کہ لسانی بنیادوں پر اور قومی بنیادوں پر اور طبقات کے خاندانوں کے لحاظ سے اس کو افتراق ڈالتا ہے. اور دوسرا اختلاف میں نے بتا دیا تھا کہ دیندار لوگ اختلافی مسائل میں پارٹیاں بناتے ہیں. اختلافی مسائل اپنی درس و تدریس تک کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو ممبر و محراب کا زینت نہ بنایا جائے. جب اس کو محراب کا زینت بناتا ہے تو وہ اس سے امت میں پھوٹ پڑتی ہے، امت کے درمیان بگاڑ آتا ہے. اور یہ اختلاف رحمت ہے، بشرطے کہ اب اس کو ہم اپنی ضد و عناد کی وجہ سے ان کو زحمت نہ بنا دیں. اختلاف امتی رحمت، یہ رحمت ہے، لیکن اگر اس میں ضد اور اس میں عناد اور اس میں نفس پرستی آ گئی کہ میں اب پارٹیز پہ بناؤں گا، کسی سے پیسہ لے کر ملکوں سے، دشمن سے، یا داد لے کر، یا منصب کی بنا پر کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح میں بھی ایک پارٹی بناؤں، تو وہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ورنہ ہے یہ رحمت، گنجائشیں پیدا ہوتی ہیں، وسعتیں پیدا ہوتی ہیں، مسائل میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے، بڑی فوائد ہیں اس کے اندر. پہلے اس کی فوائد بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دین کو، دین اسلام کو اور امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ قیامت تک امت مسلمہ یہ فرائض انجام دیں گی. نیا پیغمبر تو آتا نہیں ہے، تو اب یہ امت تا قیامت اس فریضے کو انجام دے گی. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو میں سارے مسائل، ایک تو وہ احکام ہے جو واضح احکام ہے، جو ہر چیز ضروری ہے، جو مشکل، وہ تو واضح ہے.
اور کچھ اصول بتائے کہ تاکہ قیامت تک کے لیے جو مسائل آئے وہ اس سے نکالیں، اصول بتائے. اور پھر اس میں گنجائش بھی رکھ دی، جس طرح کل میں پرسوں کی بات میں یا جو اس دن ہم نے اتفاق کی بات کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ اختلافات تھے. سماع موتا پر اختلاف آیا ان کا، اور کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور صحابہ کرام کے زمانے میں تو بہت تھے، لیکن اس نے کبھی بھی اس کی اختلافی مسائل کی بنیاد پر پارٹی نہیں بنائی. اس کو اس نے گنجائش سمجھا. کیا سمجھا؟ یہ گنجائش. جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی تھی کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کہیں عزیمت پر عمل ہے، کہیں رخصت پر عمل ہے، کہیں عزیمت پر ہے، کہیں رخصت پر ہے. اگر ایک آدمی دریا کے کنارے کا گھر ہے تو بلی کے پانی کو کیوں استعمال کریں؟ مکروہ ہے. اور گدا پانی پئیں تو کیوں استعمال وہ کریں؟ تو ساز آج کل وہ ٹوٹیاں میں پانی چلتی ہے، گھروں کے اندر ٹوٹیاں آ گئی. اگر درندہ پانی پیے تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس پانی کو استعمال کرے؟ پانی بہت زیادہ ہے. لیکن جہاں 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر یا کم 3 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے پانی کندھے پر اٹھا کر لایا جائے مشکیزوں میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت اگر بلی پانی پیے گا تمہارے گھر سے تو تم کہتے کہ سے پیشاب بھی کر دے، کوئی بات نہیں. کیونکہ بڑی مشکل بات ہے کہ وہاں تک کیا جائے، اس کو تم اتنی دور سے دوبارہ آپ جائیں پانی لائیں. کہو ٹھیک ہے چلتا ہے، قلتین ہو گیا. کیا گیا؟ قلتین پر عمل کرے. ہاں بدبو نہ ہو اس کے اندر، کیا نہ ہو؟ بدبو نہ ہو. لیکن جس کے سامنے دریا بہتے وہ قلتین کیا کر گیا؟ اب یہ آسانی ہے، آسانی نہیں ہے. جہاں ہے عزیمت پر عمل کریں، جہاں پانی ہے تو اگر نہ ہو تو رخصت ہے، عمل کرو. تو آسانی پیدا ہو گئی، بڑی آسانی پیدا ہو گئی. پہلے زمانے میں پانی تو کمزور تھے، بہت زیادہ کم تھی. عربوں کے زمانے میں یا وہ اس وقت کے دور میں دور دور سے پانی لیا جاتا تھا، تو وہاں یہ مسائل بہت تھے. لیکن عراق بغداد میں مسئلے نہیں تھے. وہاں نہریں بہتی ہیں، وہاں دریائیں بہتی ہیں، وہاں کیا اس کا نام ہے فرات وغیرہ میں، اس میں یہ سارے آپ دیکھیے کیا وہ کتنا فراوانی تھی. اسی لیے ایک بار کسی حنفی کو شافعی نے کہا کہ آپ ہمارے علاقے میں آ جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ گدا پانی پی کے وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا. 3 کلومیٹر سے پانی کندھے پر لاؤ پھر دیکھو. تو یہ مسائل آسانی کے لیے تھے، لیکن ہم نے اس کو زحمت بنا دیا. زحمت پرتی بازی کی وجہ سے بنایا، دنیا پرستی کی وجہ سے بنایا. ایک بار میں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی
گیا وہ اس کا بہت تقریباً 40 سال کی لگ بھگ وقت ہو چکا ہوگا. 40 سال پہلے وہاں پانی بھی فروخت ہوتا تھا اور ہم اندر 40 سال سے پہلے سن 72 میں 73 میں کتنا وقت پہنچتے ہیں 25 سال یہ تقریباً 45 سال ہو گئے. اس وقت ہم اندر وہ کنویں کو بھی نیچے جاتے تھے وہاں پر اس پر موٹر لگا ہوا ہوتا تھا دیکھتے تھے شیشے میں وہ بند تھا یہ زمزم کا کنواں. اب تو اس کا نشان نہیں پتہ نہیں چلتا. مطاف چھوٹا سا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ شوافع طواف کیسے کریں گے کیونکہ ان کے نزدیک یہ فرض ہے کہ آدمی جب طواف کرے تو پاک ہو. بغیر پاکی کی اس کے لیے شرط ہے کہ نماز کیا وہ طواف نہیں ہوگی. اگر بیوی کو ہاتھ لگا دیا اس طرح تو پھر وضو ٹوٹ گیا. تو میں سوچ رہا تھا اس وقت تو ویسے بھی رش بھی ہوتا تھا زیادہ رش نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی یہ خیال خطرہ تو تھا کہ کوئی مجھ سے بیوی نہ گم ہو جائے یا مجھ سے بہن نہ گم ہو جائے. پھر اسے ہاتھ کو پکڑ لیتا تھا. ترک وغیرہ بھی پکڑ لیتے کیونکہ وہ خطرہ تھا گم نہ ہو جائے. پھر انتظامات بھی کمزور تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ابھی شوافع طواف کیسے کریں گے کہ اگر بیوی کو ہاتھ سے پکڑتا ہے طواف کرتا ہے تو وضو نہیں ہے. اگر چھوڑتا ہے تو بیوی نہیں ہے پھر کیا کرے گا یہ بیچارہ. اب یہ انسان بھی تو عجیب ہے جب فکر لگ جاتی ہے تو پھر اس کو ہر جگہ کوشش ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کوشش ہوتی تھی کہ وہ حل کرے اس کو. تو مکہ مکرمہ میں تو مجھے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک جب میں گیا مدینہ منورہ تو وہاں اس طرح نہیں تھا. ہم پہلے آسانی کے ساتھ جاتے تھے وہاں جنت میں اور اقدام عالیہ میں قدمین شریفین کی جگہ پہ جاتے تھے کوئی رش نہیں ہوتا تھا. تو وہاں میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی آیا ترکی تھا. تو ترکی پاکستانی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. پتہ نہیں کیا وجہ مجھے معلوم نہیں ہے. میرے پاس آئے میں کہا کہ انا ترکی میں پاکستانی ہوں بس بیٹھ گیا. اب وہ عربی میں بولنے لگا. میں سمجھا کہ اتنے صاف عربی عالم پڑھ سکتا ہے وہ بول سکتا ہے. تو اس نے کہا میں نے کہا کہ آپ عالم ہیں. نے کہا کہ میں شافعی ہوں. عالم ہوں لیکن شافعی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. تو مجھے تو بس بات آ گئی. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ طواف کیسے کرتے ہیں جب تمہارے ساتھ اپنی بیوی ہوتی ہے. وہ سب بڑا سمجھدار تھا ایک دم سمجھ گیا بات کو کہ تمہارے ساتھ بیوی ہے تو تمہاری طواف کیسی ہوگی. تو انہوں نے عجیب بات فرمائی. اس نے کہا کہ جب ہم وہاں حج کے لیے آتے ہیں ترک سے شوافع تو ہم نیت کرتے ہیں کہ وضو کے معاملے میں ہم کس کی کرتے ہیں حنفی بن جاتے ہیں. کوئی بات نہیں سارے مسلمان ہیں اس میں کیا حرج ہے. تو پھر میں نے کہا کہ تم آسانیاں ڈھونڈتے ہو کیونکہ جب اس نے کہا کہ نہیں ہم حنفی احناف کے طریق کو اختیار کرتے ہیں اس کی سختیوں کو بھی لے لیتے ہیں.
تو ہماری جب ہم کسی کے ساتھ ہاتھ لگ گئے تو وضو نہیں ٹوٹتا حناف کے نزدیک، لیکن اگر خون نکل گیا پھر کیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا. اگر قے آ گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ وضو ٹوٹ گیا. تو اس طرح چھوٹی چھوٹی بات سے بھی ہماری وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر جس طرح حناف کے نزدیک جو ٹوٹ جاتا ہے ہماری بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم اس کو مکمل سختیوں اور نرمیوں سونوں کے ساتھ ہی لے کر یہاں آ جاتے ہیں. پھر ٹھیک ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھیں کیسے آسانیاں پیدا ہو گئی. اب ہم حنابلہ وغیرہ کے نزدیک مزدلفہ میں نہ وہ مینا کی مبیت مینا، نہ وقت وہاں گزارنا، ان راتوں کو ٹھہرنا یہ ضروری ہے، ہمارے یہاں ضروری نہیں ہے. اب وہ اس کو سنبھال نہیں سکتے تو کیا کیا؟ مزدلفہ میں کیا ٹینٹ لگا دی کہ حناف کی بات پر حنیفہ رحمۃ اللہ کے قول پر عمل کریں گے. آسانی ہے؟ آسان نہیں ہے. ایسا کئی مسائل میں ہمیں جب مشکل آ جاتا ہے تو ہم اس کو آسانی کو اختیار کرتے ہیں، اور یہ آسانی ہمیں شریعت نے بتائی ہے. کس نے بتائی ہے؟ اس نے جو گنجائش رکھی ہے، اس لیے رکھی کہ کبھی رخصت پر عمل ہو جائے گا، کبھی عزیمت پر عمل ہو جائے گا. وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ کہیں عزیمت ہوگی کہیں رخصت ہوگی. اس پر امام شاہانی رحمۃ اللہ نے بہت تفصیل سے بہت بڑی وہ بہترین گفتگو کی ہے اس مسئلے پر. یہ تو بات ہو گئی، لیکن ہم کیا، جب ہمارا خیال ہوتا ہے، ہم چونکہ چاہتے ہیں کہ کس طرح، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کس طرح میں خود امام بن جاؤں. وہ تو کہتے ہیں سارے امام ٹھیک نہیں کیونکہ اس وقت تک ہی بڑا امام نہیں بن سکتا جب سارے اماموں سے کیا کرے، اس سے کیا برات کا اظہار نہ کرے. جب آدمی چاہتے ہیں کہ میں بڑا بنوں تو بڑوں کو ہاتھ ڈال دیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑے دو قسم کے ہوتے ہیں. کہ دنیا کے بڑے ہوتے ہیں، ان سے تو تمہارا آنکھیں دکھتی ہے اٹھا کر بھی. ایک ہوتے دین کے بڑے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بنا دیا. اس کو اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے وہ بڑے ہو گئے. اس پر اللہ تعالیٰ کو کیا، منادنی ولین فقد اذنت بالحرب. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرتے ہو، تم نہیں جیت سکتے آپ اس سے. آپ دیکھیں کتنا وقت عرض ہوا. یہ سعودی عرب ہم جاتے تھے، وہ جو متبع یہاں سے جاتے تھے وہ اور بھی زیادہ سخت ہوتے تھے. دیکھا ہوگا جو آج بھی گئے ہیں، وہاں نام و نشان اس کا ہے، ختم ہو گئے. یہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ مٹھا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. تو اس وقت اس کی ضرورت تھی، باطل کو تو چلاتے تھے اس سے باتیں. وہ تو بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ محض اپنی شان بنانے کے لیے بڑوں کو کیا کرتے ہیں، وہ محدثین. آپ دیکھیں گے جو تحقیق کرتے ہیں، تحقیق میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خام مخواہ کی دوسری تحقیق کو رد کرتے ہیں کہ تاکہ میں کیا ہو جاؤں، بڑا محقق بن جاؤں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ وہ بھی اسی میں ہے کہ وہ معمولی باتوں پر یہ پارٹی بناتے ہیں اور ایک دوسرے پر بدگمانی کرتے ہیں. ایک دوسرے پر بدگمانی کرتے ہیں. یا تو بدگمانی ہوتی ہے کیا، جو آدمی مثال کے طور پر وہمی ہو، بدگمان ہو بلا وجہ تو اس کی عقل پر وہم غالب آ جاتا ہے. اس کی عقل پر وہم غالب ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو کہتا ہوں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بات جو ہے یہ حلوہ ہوتا ہے، لیکن آپ ایسے کہتے ہیں کہ ایسا بنایا ایسا لگتا ہے جیسا پخانا، جس طرح پخانا. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ حلوہ ہے،
لیکن آپ کی کیا آپ اس نہیں کہتے، تمہارے ذہن پر کیا ہو گیا؟ وہم آ گیا، او ہو بخار، دودھ کرو تو یہ تو بخار نہیں تو حلوہ ہے. ہماری پوری نہ سوچ. آپ دیکھیں بہت سی بات آدمی سے اٹھ جاتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مثلا پگڑی پہنتا ہے. ایک بار میں پگڑی پہنی تھی، انہوں نے کہا کہ پوری تو بری پہنتے ہیں. کیا دوسروں کا کام ہی نہیں کہ پگڑی پہنے. وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اتنے حساس ہوتے ہیں دوسری کی اس میں کیا دوسری کے مخالفت میں، کہ وہ اس طرح کوئی دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ایسا ہو. یہی بات پہلے زمانے میں معتزلہ تھی، جو کبھی کوئی بات ٹھیک بھی ہوتی لیکن وہ معتزلہ اختیار کرتی تو کہتے کیا ہے یہ تو معتزلہ کی ہے. اب ایک آدمی فوراً اسے پیچھے ہٹ جاتا کہ یہ تو واقعی میں تو معتزلی نہیں بننا چاہتا، حالانکہ وہ بات ٹھیک ہوتی تھی. یہ نہیں کہ ہر آدمی کی ہر بات غلط ہوتی ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں. ہم وہ کیا وہ نبی کریم کی سنت کو بھی اختیار کریں گے، تو کیا ہم دوسروں کے لیے کسی بات کے لیے کسی کے لیے ہم حق کی بات کو چھوڑیں گے؟ تو یہ بات برہا پیش ہو گیا ہے لوگوں کو. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، ضد ہونا نہیں ہوتی، لیکن وہی وہ وہم ہوتا ہے کہ بس ایسا نہ ہو کہ یہ جرسوں میں مجھے لگ جائے. تیسری چیز جو واضح ہے، جو واقعی بہت بڑی نقصان دہ بھی ہے، خطرناک بھی ہے ایسی مسائل میں، وہ زدم ہی ہے. زدم ضدی ہے. بغیم بینہم، اس کو قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کہ یہ انہوں نے جو اختلاف کیا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ واقعی اختلافی چیزیں تھیں، لیکن جو اختلاف انہوں نے صغرا و کبرا بنا کر نتیجہ خود نکالا، تو کیا ہو گئے؟ اس نے زدم کی وجہ سے وہ آپس میں ٹکرا گئے. آج کل سچ بولو، یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک بار دو جماعتوں کی آپس میں لڑائی تھی. میں نے پہلی بار کئی بار بتایا ہے یہ بات، لیکن کیونکہ یہاں تو لوگ آتے جاتے ہیں، نئے آتے ہیں، تو اس لیے مجھے کبھی وہ ایک بات بار بار کرنی پڑتی ہے. تو یہاں اس وقت میں نے وہ فارغ ہوا تھا، دارالعلوم کراچی سے میں آیا تھا وہاں سے. اللہ تعالیٰ ہمارے استاد محترم کو بہت جزائے خیر دیا، بہت شفقت سے پڑھایا ہمیں تخصص. تو وہ اس کے ساتھ میں وہاں سے نئے آیا تھا، تو وہ یہاں ایک معاملہ آیا ہمارے بڑوں کے پاس، یعنی کربو شریف، چونکہ پہلے سے علمی خاندان ہے یہاں، لوگ آتے تھے، فیصلے کے لیے آتے تھے. تو دونوں فریق یہاں آ گئے. تو مجھے ایک جماعت والی گروہ والے میرے پاس آئے اور کہا کہ یہ لوگ کافر ہے. میں نے کہا کیوں کافر ہے؟ اس لیے یہ کافر ہے کہ یہ قصدن بغیر وضو کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو آدمی بغیر قصدن وضو کی نماز پڑھتا ہے تو گستاخی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ، تو یہ کافر ہے. ورنہ فقہ کی کتابوں کو دیکھ لو. تو میں کیا بتاؤ کیسی وضو کرتے ہیں؟ مجھے شک ہوا. اس نے کہا کہ یہ لوگ تمباکو بھی ڈالتے ہیں، نسوار نہیں وہ جو گوبر کی طرح ہوتا ہے، تو نسوار بھی لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ مسلمان تھا؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑا امام تھا، بہت. میں نے کہا کہ ہمارے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا. تو کیا کتنے بار ایسا ہوا کہ انہوں نے وضو، اس کا خون نکلا ہوا ہوگا اور انہوں نے وضو نہیں کی ہوگی اور اس نے نماز پڑھی ہوگی؟ اس کے بارے میں آپ کہا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے تو اصلاحی مسئلے میں تھا. میں کہا کہ یہ بھی اصلاحی مسئلہ ہے.
تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، صغرا و کبرا خود بناتے ہیں اور اس کے نتیجے بھی خود نکالتے ہیں، نتیجے بھی خود نکالتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب صغرا و کبرا بھی تم بناتے ہو اور وہ بھی خود بناتے ہو، کیا نتیجے خود بناتے ہو، تو ظاہر ہے کہ بات یہی ہوگی، ایک سے بات ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بات یار چھوڑ دیں، عوام میں نہ کہیں یہ بات۔ اس نے کہا کہ میرے نزدیک یہ ضروریات دین میں سے بات سے موتا کا تھا، یا ماننے والا تھا یا نہیں ماننے والا تھا، دونوں میں سے ایک تھا۔ میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میرے نزدیک یہ کیا ہے، ضروریات دین میں سے ہے، ضروری مسئلہ ہے، یعنی یقینی عقیدہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو آدمی اختلافی مسائل کو کہ اعتقادی مسائل بناتا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ یقینی مسئلہ ہے، تو اختلاف تو پھر ہوگا۔ جب اختلاف ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اس وقت تک اس کو صبر نہیں آئے گا جب تک کسی پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہ لگائے۔ تو بڑے اختلاف کی وجہ یہ بھی ہے، اس سے بھی آپ کو دور رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل اور جماعتوں کے پاس آ جاؤں گا۔